شہادت کی خبر لے کے آیا ہے، حسین آقا کی سنانی لے کر کے آیا ہے۔ اہل اشراف، اے مدینہ والوں، مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا، حسین شہید کر دیے گئے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ سیاہ پرچم ہے، یہ سیاہ نشانیاں ہیں جو حسین کی مظلومی اور سنانے کی خبر لے کر کے آئے ہیں۔ اس کے بعد اب زیارت کے لیے 1400 سال کے بعد جب یہ شبی ہمارے درمیان آتی ہے تو ہمارا کلیجہ تڑپ جاتا ہے۔ یہ وہ علم ہے کہ جس کا انتظار بچے کرتے رہے۔ یہ علم وہ ہے جسے دیکھ کے زینب نے کہا تھا بیویوں معاف کر دینا، اب میں چادر کی ضمانت واپس لیتی ہوں۔ ام البنین کے بیٹے حسین کی طاقت کی نشانی علم مبارک کی زیارت کرائی جا رہی ہے۔ جو علم مبارک آ رہا ہے، جب یہ علم آیا تھا تو عباس کا بیٹا دوڑ کے فضل آ رہا تھا، کہتا اس کا وارث کہاں گیا؟ میرا بابا علمدار تھا۔ اللہ اکبر، جو بازو کٹا کے سو گیا۔ قیامت ہے رونے والوں، علم مبارک آپ کے درمیان ہے جس کی آپ زیارت کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد زیارت کے لیے آپ کے درمیان اس شبی کو لایا جا رہا ہے کہ جس کے قدموں سے لپٹی ہوئی 4 برس کی بچی کہتی تھی میرے بابا کو مقتل کی طرف نہ لے جا، جو اپنی پیشانی پہ خون مل کے آیا تھا اور کہا تھا بی بی انتظار نہ کرنا، تمہارا بابا مارا گیا۔ یہ وہ رہوار ذوالجناح ہے کہ جو تیر غریب زہرا کے جسم سے نکالتا اور روتا جاتا تھا، اپنے زبان بے زبانی میں کہتا تھا اے میرے شہسوار آ میری پشت پہ آ جا، میں تجھے خیمے تک پہنچا دوں۔ لیجیے آپ کے درمیان شبیہ ذوالجناح ہے جس کی زیارت کیجیے ادب احترام سے۔ شبیہ ذوالجناح آپ کے درمیان زیارت کے لیے شبیہ کو لایا گیا ہے، اپنے ہر جلوسوں میں ہم نے اسے شامل رکھا ہے۔ اب اس کے بعد زیارت کے لیے میں گزارش کر رہا ہوں ذرا پیچھے ہٹ جائیے، خبردار کوئی دوڑ کے ہاتھ آگے نہیں بڑھائے گا، اس لیے کس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، پتھر مارا جاتا تھا، پیشانی زخمی تھی۔ یہ نہ ہوتی تو بیویوں کو کوئی سہارا دینے والا نہ ہوتا۔ آپ کے درمیان علی کی بڑی بیٹی زینب ام کلثوم کی اماری آ رہی ہے۔ لاؤ میری شہزادی آقا زادی کی اماری کو سلام کر لینا۔ اے میری شہزادی تو نہ ہوتی تو کربلا میں ان بیویوں کو کوئی سہارا دینے والا نہ تھا۔ ہماری آقا زادی اور شہزادی بی بی زینب ام کلثوم کی ہماری آ رہی ہے، آپ سلام کیجئے، ماتم کیجئے۔ رونے والوں، اب آپ کے درمیان بی بی زینب ام کلثوم کی ہماری کے بعد اس غریب ماں کی ہماری ہے کہ جس کا بیٹا مقتل میں مرنے کو جا رہا تھا، تو یہ کہہ کے روتا جاتا تھا بابا اگر میں مر جاؤں تو میرے مرنے کی خبر فوراً میری ماں کو نہ دینا، بابا میری ماں میں تب ضبط میں رہے گی۔ اللہ، اسی بی بی نے اپنے کانوں سے بازاروں میں سنا تھا کاش اس جوان کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہے۔ اے رونے والوں، آپ کے درمیان اکبر ماں مدینے آ رہی ہے۔ اے اکبر تم بھی ماں کیوں کہیں زندہ رہے، اسی لیلہ کی ہماری آ رہی ہے۔ بی بی لیلہ تم پہ یہ شبہات سلام کر رہے ہیں، بی بی نازاداروں کی سزا کو قبول کر لینا۔ بی بی تمہارے کلیجے پہ جو زخم ہے، تمہارا بیٹا مارا گیا، تمہارا بیٹے نے ایڑیاں رگڑی، مقتل میں شہید ہو گیا، خون میں نہ آیا ہوا تھا۔ لیجیے بی بی لیلہ کی ہماری کے بعد اب اس غریب ماں کی ہماری آ رہی ہے جس کے پاس بچا کچھ بھی نہیں ہے، جو دن کی دھوپ اور رات کی اوس میں بیٹھی رہتی تھی، جس کی بیٹی کے رخسار پہ مسلسل تماچے پڑتے رہے، جس کا 6 ماہ کا بیٹا مقتل میں پیاسا مارا گیا۔ عزیزوں، بی بی رباب کی ہماری آ رہی ہے۔ اے شہزادی رباب، یہ سوگوار سلام کر رہے ہیں۔ اے بی بی دن کی دھوپ اور رات کی اوس میں بیٹھی رہتی تھی، بی بی رباب تمہاری غربت کو سلام، بی بی تمہاری مظلومی کو سلام۔ یہ مائیں اپنی آغوش میں بچوں کو آزادار بناتی ہیں، تمہارے اصغر کا ماتم کرتی ہیں۔ اللہ اکبر، بی بی رباب کے بعد اب اس بی بی کی ہماری آ رہی ہے جس کے چاندی جیسے بال، چہرے پہ جھریاں، جس نے اس گھر کو آباد دیکھا تھا مگر علی کی بیٹی کو دیکھا تھا، جس نے کبھی اپنے بابا سے کچھ نہ مانگا ہو، وہ بازاروں میں چادر مانگ رہی تھی۔ اللہ اکبر، یہ فضا نہ ہوتی تو کوئی سہارا دینے والا نہ تھا۔ لیجئے آخر میں سکینہ تو نہیں آئی مگر سکینہ کے بھائی کا جلا ہوا گہوارہ آیا تھا جو ماں دامن میں لے کر کے آئی تھی۔ ہائے رباب، بی بی کے لال کا جھولا ہے کہ جس کی آپ زیارت کر رہے ہیں۔ سہواداروں، ماتمداروں، عزاداروں، سلام ہمارا اس بے شیر پر جو 17 دن کا تھا جب مدینے سے چلا تھا، لوٹ کے آیا کربلا میں تو 6 ماہ کا ہوا۔ ایک ایک ہماری، ایک ایک شہزادی کی ہماریوں کا آپ نے استقبال کر لیا۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ رونے والوں،
آپ نے آخری شبی گہوارے کی زیارت کر لیا. میں ایک فقرہ آپ کے سامنے رونے والوں ایک منظر تو 2-4 منٹ کی زحمت اور ہے آپ میری طرف متوجہ ہو جائیں اور اس کے بعد انشاءاللہ انجمن ہائے ماتمی نوحو ماتم و سینہ زنی کر یک کے بعد دیگرے پرسہ پیش کرے گی. آل محمد جب لوٹ کے آئے ہیں تو ان کے ہاں کسی نے ان کو مسکراتے نہیں دیکھا, ان کی ہاں خوشیاں نہیں ہیں. تاریخ کہتی کہ پہلی عید آئی واقعہ کربلا کے بعد, مدینے میں اہل مدینہ عید میں ڈوبے ہوئے تھے. آل محمد کے گھر سے رونے کی آوازیں تھیں. زینب پھر اٹھ کھڑی ہوئی جو شام غریبہ بیویوں کو سہارا دینے کھڑی ہوئی تھی. بہن ام کلثوم آؤ, ان ماؤں کو سہارا دے جن کے بیٹے مارے گئے. بی بی یہ عزادار رو کے کہہ رہے ہیں تمہارے بھی تو محمد مارے گئے. ام المصائب علی کی بیٹی کے زہرا کی لاڈلی جس کی ماں کے خود ابا میں پیمن پہ پیمن لگے تھے, جس بی بی نے فاقے کیے تھے. پہلے گھر سے رونے کی آواز آئی تو دیکھا لیلا رو رہی ہے. قریب گئی, بازوؤں کو پکڑا. بھابی لیلا مجھ سے اگر کوئی پوچھتا کہ کربلا کی بہادر بی بی کون ہے تو میں تمہارا نام لیتی. بی بی تم کربلا سے شام تک تم نے سفر کیا, کہیں نہیں روئی. بی بی آج اتنا تڑپ کے کیوں رو رہی ہے بتاؤ گی؟ لیلا کچھ بولی نہیں, مدینے کی گلیوں میں اشارہ کیا. دیکھا اکبر کے بچپن کے دوست آپس میں گلے مل رہے تھے. آواز تھی مجھے میرا اکبر یاد آ گیا. آؤ بیویوں, چلو اماں ام البنین کو پرسہ دے کر کے آئے. ام البنین کے گھر پہنچی, دیکھا ام البنین ہاتھ پہ بیٹھی ہوئی ہے. سامنے عباس کا بیٹا فضل ہے. جیسے شہزادیوں کے قدموں کی آہٹ محسوس کیا, ام البنین کی چیخ نکل گئی. آواز دی آؤ علی کی بیٹیوں آؤ. اماں ہم تمہارے بیٹوں کا پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں. اماں ام البنین کو بٹھالا, پرسہ